العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیے۔ پچھلی ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعے کے بقیہ حصے کو اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ باپ بچوں کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوا، پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس سے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھی۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھجوایا اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہی۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور اس کے عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرض سے باذن اللہ واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ غیر مسلم کو سلام مت کہو، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجوسی کو کیوں سلام فرمایا تھا؟ اس لیے سلام فرمایا کیونکہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس مجوسی کے دل میں ایمان دیکھ لیا تھا اور اس کے ایمان کی بنا پر اسے سلام بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters.
peace, become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, the lies, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite his truth frequently. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हर एक पहलू बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।